الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعجلتہ بعدد کل معلوم لک۔ کسی اللہ والے نے کیا سچ ہی کہا ہے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ مدینہ کے گلی کوچے بسے ہیں جن کی نظروں میں، مدینہ کے گلی کوچے بسے ہیں جن کی نظروں میں، کسی گلشن کے گل بوٹے اسے بہلا نہیں سکتے۔ ہزاروں بو جہل آئیں، ہزاروں بو لہب آئیں، ہزاروں بو جہل آئیں، ہزاروں بو لہب آئیں، غلامان محمد کو کوئی بھٹکا نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسبت مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے، کئی ہفتے تھا نہیں اور سفر بھی بڑا مبارک، دعا فرمائیے اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم سب کو پوری امت کو بار بار مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اللہ اور نبی کی محبت ایک ایسی شے ہے جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اس بندے کے قلب و جگر میں عجیب و غریب کیفیت مچلتی ہے، اور یہ کیفیت 1 منٹ 2 منٹ 1 گھنٹے 1 دن کے لیے نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی اسی مستی میں رہتا ہے، چونکہ وہ پستی سے نکل آتا ہے، اللہ اور نبی جیسی ہستی کو یہ پہچان چکا ہوتا ہے، پھر اللہ کی اس پر خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمت اس پر چھم چھم برسا کرتی ہے، پھر یہ محسوس کرتا ہے، اسے احساس دلایا جاتا ہے، اور جب بندے کو احساس ہو جاتا ہے تو پھر کیا پوچھنا ہے، تب تو پھر غفلت نکل جاتی ہے، غفلت کے سارے پردے چھٹ جاتے ہیں، حقیقت سے یہ آگاہ ہو جاتا ہے، تب یہ فکر آخرت کا راہی بن جاتا ہے، پھر یہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، پھر اپنی منمانی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں سمجھتا ہے کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی۔ یہ جو منمانی والی زندگی ہم لوگ گزارتے ہیں یا ہماری اولادیں گزارتی ہیں یا امت کے کچھ افراد گزارتے ہیں منمانی، اسی پر انہوں نے کہا ہے سمجھتا ہے
کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری منمانی، محبت کی حقیقت ہی ابھی تو نے نہیں جانی۔ جس دن اللہ اور نبی کی محبت کی حقیقت بندے کے دل میں کھل جاتی ہے، اسے محسوس ہو جاتی ہے، یہ پھر منمانی چھوڑ دیتا ہے، منمانی چھوڑ دیتا ہے، پھر ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے لگتا ہے، پھر سکون راحت چین اس کی زندگی میں پھر آ جاتے ہیں۔ پھر اس بندے سے اگر پوچھئے تو یہ خود ہی اپنی زندگی کی حقیقت نہیں بیان کر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایسی ساری دولتیں ملی ہوتی ہیں، یہ ایسی دولت ہے، اسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ، بزرگان دین اسی محبت کو، اسی عشق و مستی کو حاصل کرنے کے لیے دن رات انتھک کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ یہ جو اتنا لاکھوں روپیہ آدمی خرچ کرتا ہے، مکہ مدینے کا سفر کرتا ہے، کیوں کرتا، کیوں جاتا؟ صرف اللہ و نبی کی محبت کے لیے تڑپ کے جاتا کہ جو کچھ کوتاہی تھی، کمی تھی، یہاں دور ہو جائے گی، اللہ کی خاص عنایت ہو جائے گی، اللہ کی خاص رحمت مجھ پر متوجہ ہو جائے گی۔ اس لیے بے دریغ روپیہ خرچ کر کے، اپنی گاڑی محنت کی کمائی خرچ کر کے مکہ مدینہ پہنچنے کی ہر امتی کوشش کرتا ہے، اور اللہ جسے توفیق دیتے ہیں وہ چلا جاتا ہے۔ یہ محبت کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر اس کی بہت فضیلت ہے کہ جو اللہ کے گھر کا 50 دفعہ طواف کر لیتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے آج یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسا بے گناہ۔ پہلی نگاہ پڑتی ہے کعبۃ اللہ پر، جو دعا کرتا بندہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر اس کا قلب و جگر ہی نہیں، رواں رواں اس کا محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں اپنے اللہ کے خاص گھر آ گیا ہوں۔ یوں لگتا جیسے اللہ سامنے ہے، کوئی کیا کیفیت بیان کرے گا۔ ہاں اللہ کو جسے دینا ہوتا ہے اسے بلا لیتے ہیں، لیکن تڑپ رکھنی چاہیے، تڑپ رکھنی چاہیے، اور یہ تڑپ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہی تڑپ، یہی اللہ کی بے قراری، یہی اللہ سے دل لگانا، یہی امت کو، مخلوق کو یہی پیغام سنانا مقصد تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا، کہ آپ جائیں، میرے بچھڑے بندوں کو مجھ سے جوڑ دیں، جو مجھے بھولے ہوئے ہیں انہیں سمجھائیں، وہ میری طرف آئیں، اپنا دکھڑا مجھ سے کہیں۔ تو مکہ کی دھرتی پر جب پیارے آقا نے دیکھا کہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، حتیٰ کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں سال ہے، اسی 10ویں سال میں خواجہ ابو طالب چلے جاتے ہیں دنیا سے، دشمنوں کو اور شہ مل جاتی ہے، ان کی ہمت اور بلند ہو جاتی ہے، آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ چونکہ چچا ہمارے آپ جیسے نہیں تھے، وہ چچا کہ مطلب سے بھتیجے سے محبت تھا، نہیں، دل و جان سے محبت تھی۔ اکثر میں سنایا کرتا ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ شاب ابی طالب میں جب قید تھے لوگ، 3 سال قید با مشقت، اس قید میں بھی دشمنوں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ آپ اکثر رات کے سناٹے میں، اکثر سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں کہ بات ملتی ہے کہ اپنے کسی بچے کو بلاتے خواجہ ابو طالب اور یہ کہتے کہ بیٹا
اپنے بستر میں تم محمد کو سلا دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے بستر میں تم محمد کو سلا کر ان کے بستر میں تم جاؤ سو جاؤ۔ تو خواجہ ابو طالب کی کبھی کبھی لڑکے پوچھتے کہ بابا جان، ابو جان، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بستر میں ہمیں کیوں سلاتے ہیں اور ہمارے بستر میں انہیں کیوں سلاتے ہیں؟ تو خواجہ ابو طالب یہ کہتے کہ بیٹا، دشمن ہردم طاق میں ہے، گھات لگائے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ دشمن محمد کو نقصان پہنچائے۔ اگر اسے نقصان پہنچانا ہے تو میرے بیٹے کو نقصان پہنچائے، لیکن میرے محمد کو نقصان نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ، یہ تھی محبت۔ اسی شاہ نامہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 109 پر کہ آپ بیمار ہوئے، خواجہ ابو طالب، دیکھیے محبت کا اندازہ لگائیے، شدید بیمار ہوئے اور کافی دنوں تک یہ بیماری چلی، اچھے نہیں ہو رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے آئے، ہاں بیماروں کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے، ہم نے تو چھوڑ دیا، اور اگر جاتے بھی ہیں تو مریضوں سے ایسی گفتگو کرتے، ایسی باتیں اللہ کی پناہ، بجائے اس کا حوصلہ بلند کرنے کے۔ اسی لیے تو پیارے آقا نے جملے سکھا دیے کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو کہو لا بأس طہورا انشاءاللہ، اللہ پاک تمہیں اس مرض سے پاک کر دیں گے، انشاءاللہ شفا دے دیں گے، گھبراؤ نہیں، اس طرح حوصلہ دے۔ اور حوصلہ دینے کے بجائے دیکھیے کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی پتہ چلا بیچارہ دوا لے کے آیا ہے، ابھی یہ خوراک پتہ نہیں کھایا کہ نہیں، دیکھنے والے آتے ہیں تب تک کہتے ہیں ارے اس ڈاکٹر سے اچھا تو وہ ڈاکٹر تھا، کہاں چلے گئے، یہ بجائے اس کو حوصلہ دینے کے۔ دیکھیے حوصلہ شکنی کیسے ہو رہی، اس لیے زبان کو ہم لوگ لگام دیں۔ تو خواجہ ابو طالب بیمار، آپ عیادت کے لیے آئے تو خیریت پوچھا، چچا خیریت ہے، کیا حال ہے؟ ہاں جب چھوٹی عمر کے آج کل ہمارے بھتیجا ہوتے ہیں نا تو چچا سے بہت بنتی ہے اور بڑے ابا سے بہت بنتی ہے، ایسا لگتا ہے چچا اور بڑے ابا ہی سب کچھ ہے اور حقیقت والا ابا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، بجائے بنتی کے ٹھنتی نظر آتی ہے۔ دیکھیے آپ، ان بھتیجیوں کا دل دماغ کون گندا کر رہا ہے؟ ہم آپ۔ تمہارے چچا اچھے نہیں، تمہاری چچی اچھی نہیں، تمہاری بڑی امی اچھی نہیں، یہ شکایتیں کر کر کے ان کا دل دماغ ہم لوگ گندا کر دیتے ہیں۔ وہ چچا جو کلیجے سے لگاتا رہا ہو، بیٹا بیٹا کہتا رہا ہو، بڑا ابا جو بیٹا بیٹا کہتا رہا ہو، آج وہ اتنا گڑبڑ ہو گیا۔ دیکھ لیجئے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شکایت ہے آپس میں محبت نہیں۔ کیسے محبت ہو؟ محبتوں کی جڑ تو ہم آپ کاٹ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے چچا اور بھتیجے کی محبت بتانا چاہ رہا ہوں۔ کہا چچا خیریت؟ کہا جی بھتیجے خیریت ہے۔ اب خواجہ ابو طالب کی بات سنیے اور دل کی تختی پر نوٹ کیجئے۔ خواجہ ابو طالب کہہ رہے ہیں بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیماری دیکھو طویل عرصے سے ہے، کافی دنوں سے بیمار ہوں، کیوں نہیں اپنے خدا سے تم دعا کر دیتے بیٹا کہ وہ مجھے اچھا کر دے۔ سبحان اللہ، چھوٹوں سے بھی دعا سنت ہے کہنا، بڑوں سے بھی کروانا سنت ہے، یہاں بھی ثابت ہو رہا ہے۔ کہا بیٹا کیوں نہیں تم اپنے خدا سے دعا کر دیتے وہ مجھے اچھا کر دے، میری بیماری دور کر دے۔ تو پیارے آقا نے کہا اچھا چچا کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پاک سنیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہماری آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، یہ تو ہمارے آپ کے دل دماغ کو شیطان نے چال کے جو ہے چلنی کر دیا، کھوکھلا کر دیا، وہاں سے بھی مایوسی نظر آنے لگی، نعوذ باللہ۔ پیارے آقا نے دعا کیا، اور جب دعا کیا
ادھر دعا کرنا تھا، ادھر انہیں شفا مل گئی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور جب ٹھیک ہوئے تو پھر جب آئے تشریف لے کر، کہا چچا آپ کو آرام ہو گیا؟ کہا جی بھتیجے۔ فرما رہے ہیں کہ بیٹا محمد۔ کہا جی چچا یار۔ کہا تمہارا خدا تمہاری بہت سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ ابو طالب کہہ رہے ہیں، کیا کہا؟ بیٹا محمد تمہارا خدا تمہاری بہت سنتا ہے۔ میں یہ اپنے دماغ سے کتاب پڑھنے کے بعد یہ اپنے دماغ سے ایک تخیل لایا ہوں، وہ پیش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے خواجہ ابو طالب کی بیماری ایسی رہی ہو کہ وہ نا امید ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں، تبھی وہ اس طرح کہے ہوں گے کہ یعنی جیسا میں بیمار تھا ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تبھی یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا محمد تمہارا خدا تمہاری بہت سنتا ہے۔ اب پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ کہا چچا میرا خدا ہر اس کی سنتا ہے جو اس کی مانتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ اے میرے پیارے چچا میرا خدا ہر اس کی سنتا ہے جو اس کی مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آپ ماننے والوں میں ہے کہ نہیں؟ دیکھیے دل سے کچھ زبان سے کچھ۔ ایسے پیارے نبی کو چھوڑ کر جب چچا چلے گئے دنیا سے تو دشمنوں کو ہمت ملی، اور اسی سال عفیفہ کائنات ہم سب کی ماں امی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیارے آقا ٹوٹ سے گئے، کمزور اپنے کو سمجھنے لگے۔ تو دیکھا جب مکے کی دھرتی کے والے لوگ میری باتیں نہیں سنتے نہیں مانتے، تو آپ کو خیال آیا کہ مکہ کو چھوڑ کر لاؤ طائف کی وادی میں جاؤ۔ اکثر لوگ کہتے تھے 60 کلومیٹر ہے، لیکن نہیں، ہم نے گاڑی کا میٹر چیک کروایا، 120 کلومیٹر سے زیادہ ہے مکہ سے طائف، اور آج تو پچ روڈ بنا ہوا ہے، گاڑیاں آرام سے اے سی میں بیٹھ کے ہم آپ سفر کرتے ہیں۔ اس وقت تو پہاڑوں کا سفر تھا۔ آپ طائف کی وادی میں جس جگہ آپ کو پتھر مارا گیا آج بھی وہ جگہ قائم دائم ہے، آج بھی وہاں لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ تو وہ جگہ دیکھی، وہاں کے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا ہاں یہی جگہ ہے، اور یہی نہیں کتاب میں آپ پڑھیں گے تو اوباش بجائے آپ کی بات ماننے کے آپ کو پتھر نوکیلے نوکیلے تلاش کر کے اور پیڈولی دیکھ دیکھ کے نشانہ لے لے کے مارتے تھے، اور آپ زخمی ہیں، خون بہہ رہا، لیکن بجائے انہیں رحم آنے کے تو پیارے آقا نے فرمایا دیکھو اگر تم لوگوں کا دل حق پر نہیں جمتا، میری باتیں تم لوگ اگر نہیں قبول کرتے ہو تو مجھے اپنے شہر میں اور لوگوں سے ملاقات کرنے دو اور پیغام حق سنانے دو کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو۔ یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی۔ قیدیان لات، لات اور عزا ان کے بتوں کے نام ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرنے میں وہ قید تھے، اس قید سے رہائی دلانا چاہتے تھے اسلام کے ہادی اور رہبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے۔ وہ تین بڑے بڑے جو ہے شیطان قسم کے جو تھے وہ اور بھڑکانے لگے اپنے اوباش لڑکوں کو کہ نہیں نہیں، نہ سننا ہے، نہ سنانے دینا ہے، نہ کسی اور کو سننے دینا ہے۔
انہیں ہٹاؤ یہاں سے، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے، اپنی شیطانیت ان لوگوں نے دکھا دی اور اتنا مارا آپ بے ہوش ہو گئے۔ زید بن حارث آپ کے غلام آپ کو تلاش کرتے کرتے ان کالے پہاڑوں میں اسی جانب آئے، طائف میں وہیں آئے تو دیکھا یہاں تو شور شرابہ ہے، پتہ چلا کہ آپ پر حملہ ہو گیا، آپ بے ہوش ہیں۔ زید کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں، تو جہاں آپ زخمی ہوئے تھے وہاں سے حضرت زید نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اور عتبہ شیبہ یہ دونوں بھائی تھے، ان کا وہاں باغ تھا ایک انگور کا، یہاں سے آپ سمجھیں وہ باغ ہے، جیسے یہاں آپ زخمی ہیں تو یہی راستہ آپ سمجھ لیں یہ پتلی گلی والا اپنی مسجد والا، اور جہاں پولیس چوکی بنی ہے وہاں تک ہے وہ سمجھیے باغ، یہاں سے لے کے وہ دوڑ کے بھاگے اور وہ باغ آج بھی موجود ہے، وہ زمین موجود ہے، اب وہ کیسے درخت ہوگا لیکن اسی قسم کی ہریالی، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ انگور ہی کے سب درختوں بیل ہوں، اسی میں لے کے گئے، چھپ گئے، بیٹھ گئے، پھر ان اوباشوں نے آپ کی جان چھوڑی، لیکن دشمن دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر اس کا بھی دل پسیج گیا کہ اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا انہیں مارا جا رہا ہے، پھر بھی یہ پیغام حق سنانے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ وہیں بے ہوش ہیں، کہیں سے پانی وانی لا کر، کچھ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زید نے آپ کا منہ وغیرہ دھلا، زخم کو صاف کیے، آپ کو جب ہوش آیا تو حضرت زید نے خود ہی کہا کہ پیارے آقا آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیں۔ غلام باوفا زید بن حارث ڈھونڈتا آیا، متاع نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، کہا پیارے آقا ان کے حق میں اب بد دعا کر دیجئے، آپ کو بہت زیادہ یہ تکلیف پہنچا چکے ہیں۔ کہا سرکار کہیے صلی اللہ علیہ وسلم زباں خاموش نہ رکھیں جب حضور کا نام آئے، تر و تازہ رکھیں درود سے، درود پڑھنے سے اللہ اور نبی کی محبت بڑھتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان میں حرارت آتی ہے، ایمان کو درود جوش دیتا ہے۔ آپ جوش مارتے ہوئے ہڈیاں دیکھے ہوں گے چول پر یا چولہے پر، ایسے درود جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کا ایمان جوش مارتا ہے، ہڈیاں کیا جوش مارے گی؟ ہم نے پڑھنے چھوڑ دیا، زبان کو ایک دم بالکل تالے لگ گئے، توفیق ہی نہیں ملتی۔ دیکھیے جمعہ کو کثرت سے درود کی روایت سنائی جاتی ہے، کتنا درود پڑھتے دیکھیے، یہ جلسہ یہ بڑے بڑے اجتماع جو ہو رہے ہیں اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم آج سے عہد و پیمان کریں انشاءاللہ، جو کچھ کوتاہی کر رہے تھے اب نہیں کریں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ تو کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جفا جوروں کی پیش خدا کیجئے، اب تو اللہ سے کر دیجئے، اب تو کہیے زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہے یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے، کہا اسی لائق ہے زمین پھٹے اور نکل جائے، ایسے بدماش ہیں۔ بہرحال واقعہ اس میں بہت لمبا دیا ہوا ہے، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں سنیں۔ ادھر دشمن جب دیکھا تو دل پسیجا، اور دل جب پسیجا تو اس کا ایک غلام تھا عداس، آج وہاں مسجد عداس بنی ہوئی ہے۔ میرا قافلہ جب پہنچا الحمدللہ سارے لوگوں نے کہا کہ مسجد میں بھی بیان ہونا چاہیے، تو مسجد عداس میں بھی بیان ہوا ماشاءاللہ، اور سب تو یوں ہی سمجھیے بے قابو تھے، رو رو کے سب کا حال دیگر گوں تھا عشق نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکومت وہاں مسجد عداس بنا دیا،
سوچ کر رونا یہ آ رہا تھا کہ کیسا پیارا اور کیسا سچا سچا غلام عداس تھا کہ قیامت تک اس کے لیے نشانی اللہ نے بنوا دی کہ جو آتا ہے مسجد عداس تو پوچھتا ضرور ہے، جو جاہل سے جائے یہ عداس کون ہے تو بتایا جاتا ہے، وہاں تاریخ بتانے والے اکثر لوگ ہیں۔ تو غلام عداس سے کہا کہ لے جاؤ یہ انگور، سجا کے دیا اور کہا جاؤ انہیں قرابت داری کا واسطہ دینا اور یہ کہنا کہ انکار نہ کریں گے۔ تو جیسے حضرت عداس لے کر آئے انگور، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلا انگور اٹھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہا تو حضرت عداس چونک گئے، پوچھا کہا کہ پیارے، کہا کہ ارے یہ تو جملے یہاں کے لوگ نہیں کہتے۔ تو جب اس طرح سے وہ حیران ہو کے پوچھے تو پیارے آقا نے کہا معلوم ہوتا تم یہاں کے نہیں ہو، کہیں اور کے ہو۔ پیارے آقا بھی سمجھے تو کہا جی ہاں۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا او میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو۔ سبحان اللہ۔ کہا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ حضرت عداس تو حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے ہی تھے، انہی کے دین پر تھے۔ تو کہا کہ آپ یونس کو جانتے ہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ کہا میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ ہی نے بتایا ہے، وہی پیغام سناتا ہے، میرے دشمن بن گئے ہیں، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عداس رونے لگے اور اسی وقت کہا پیارے آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اسی وقت کہا پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ دشمن دور سے دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھوں کے ذریعہ سے ویڈیو کیچ کر کے اپنے دل کے البم میں رکھ رہا تھا۔ جب حضرت عداس اس کے پاس پہنچے تو کہہ رہا کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا وہ میرا علاقہ وغیرہ پوچھ رہے تھے، بہرحال بات ادھر ادھر کی کیا، کہا نہیں انگور انہوں نے نوش فرمایا اور یہ وہ۔ بہرحال اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور پیارے آقا ادھر ہوش میں آ چکے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں پیارے آقا فرشتے پہاڑ کے آئے ہیں، اگر کہیں تو انہی پہاڑوں میں انہیں مسل کر سرما کر دیا جائے، پیس دیا جائے، لیکن اللہ نے کہا ہے میرے محبوب سے پوچھو، اگر وہ حکم دیں۔ تو پیارے آقا نے کہا اللہم اغفر لقوم لا یعلمون، اے اللہ انہیں بخش دیجیے، یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں، یہ نہیں شاید ان کی آنے والی نسل ہو سکتا ایمان والی ہو جائے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، رقت میں ڈوب کر درد بھری دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ ہم لوگوں کے لیے درد ہے، وانت ارحم الراحمین وانت المستضعفین، ہم لوگوں کے لیے درد ہے جب بھی بے بسی میں رہیں، جب بھی اپنی کمزور حالت دکھے، جب بھی اپنے آپ کو محسوس کریں ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاغر ہیں، لاچار ہیں، اس کمزوری اور بے بسی میں جب بندہ اللہ کو تڑپ کر پکارتا ہے، جب بندہ درد دل سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جھوم کر اور پرجوش ہو کر اس کے سامنے اس کا استقبال کرتی ہے آ کر۔ تو پیارے آقا دیکھیے مجبوری اور بے بسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اپنی اس مجبوری اور بے بسی کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں، تو نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ اگر تو اس پر راضی ہے کوئی بات نہیں، لیکن میرے مولا اب وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، ادھر فرشتہ آ رہا، ادھر مدد آ رہی ہے، ہم نے تو اظہار ہی کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے تڑپنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت زید کہہ رہے ہیں زخم کو دیکھ کر، چوٹ کو دیکھ کر، دشمنوں کی وہ بدماشی کو دیکھ کر حضرت زید کہہ رہے بد دعا کیجئے، آپ کہہ رہے نہیں میں اس کے لیے نہیں آیا، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں ان کے حق میں زحمت نہیں، بد دعا نہیں دوں گا، ان کے حق میں زحمت نہیں ثابت ہوں گا، اس لیے ان کے حق میں دعا ہی دیتا ہوں۔ تو پیارے آقا نے دعا دیا، آج بھی وہ وادی گواہی دے رہی ہے،
آج بھی وہ وادی موجود ہے۔ تو ہمارے نبی ہمارے آپ کے لیے یہ دکھ اٹھائے امت کو پروان چڑھانے کے لیے، اور آج یہ امت عمل سے کوری، دیکھیے ایمان سے کھوکھلی۔ دیکھیے حالت اگر کوئی آتی ہے، پریشانی سے ہم آپ دو چار ہوتے ہیں، دکھوں کے پہاڑ اگر ہم پر ٹوٹتے ہیں یا کوئی دشمن ہم پر مسلط ہوتا، آپ دیکھیے بجائے 2 رکعت پڑھ کے اپنا شکوہ اللہ سے کرنے کے، اپنا شکوہ اللہ سے کرنے کے، دیکھیے کہاں کہاں شکوے کرتے ہیں۔ چلے پردھان صاحب کے ہاں، چلے MLA صاحب کے ہاں، چلے DM صاحب کے ہاں، چلے فلانے جگہ، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ملتی۔ ابھی کل اس مسجد میں عصر پڑھنے گیا، کھریوا جو روڈ پر مسجد ہے، ہاں مغرب میں پہنچا، عصر تو اسی میں پڑھا، مغرب میں تو ایک حاجی صاحب بوڑھے میاں مجھ کو بلا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھا کوئی خاص پیغام ہوگا، کوئی خاص بات ہوگی جو کہنا چاہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ابھی بہت بڑا نیتا 4-5 بندوق دھاری دائیں بائیں ہو کے یہیں ہمارے گاؤں میں گواہ ہے، یہ گاؤں میں گواہ ہے بھائی۔ تو میں نے کہا حاجی صاحب مجھ سے کیا لینا دینا اس نیتا سے؟ کہا جسے بتائی تو ہمارے گاؤں میں 1 سے 1 لوگ آوت ہیں، دیکھ رہے ہیں، ابھی کل کی بات ہے، دیکھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھا ہوا آدمی بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے، دیکھیے جنگلے سے ادھر ادھر دیکھیے کہاں متوجہ، دیکھیے توجہ نہیں تو اللہ کی طرف نہیں۔ ارے تھوڑی سی توجہ کر کے اس مالک اور خالق کی طرف دیکھیں وہ کیسے اپنی مدد بھیجتے، تب سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے تو توجہ کرنی چھوڑ دی، اس لیے تو اللہ پاک کہہ رہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس کی بات مانو، تم اس کی راہ چلو، جو اس کی طرف انابت رکھتے ہیں، جو اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تو ہم آپ کی طرح رہتے ہیں، اپنے بارے میں بھی جھانک کر دیکھیں۔ بہرحال وقت ہو گیا، بات بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنائے، خیر خواہ بنائے، ہمارے آپ کے اندر سے تمام شرور و فتن نکال دے اور خیر خواہی والا جذبہ پیدا فرما دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنت پڑھ لیں۔